سو اگر یہی ٹرینڈ رہے گا تو آپ سوچیں ہم وی آر بیک ٹو اسکوائر ون، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا، اور ظاہر ہے اس سے جو بھی مشکلات آتی ہیں اکانومی میں. سو بات یہ ہے کہ، اور میں ایک پانی کے حوالے سے سیریسنس بتا دوں حکومت پاکستان کی، یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں واٹر ایلوکیشن 45% پچھلے سال کے مقابلے میں کم کی گئی. ابھی آپ کو پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج، آپ کہتے ہیں واٹر ریسورسز، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس شعبے کو ترجیح دینی ہے، اور آپ نے 45% ایلوکیشن کم کر دی. کوئی لمٹ ہوتی ہے آپ کی ترجیحات. بڑھائی کہاں ہے؟ ایجوکیشن میں کم کی ہے، ہیلتھ میں کم کی ہے، واٹر ایلوکیشن میں کم کی ہے، ٹوٹل میں آ کے 45%. بڑھائی کہاں ہے؟ وہ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جو الیکٹ نہیں ہوئے ہوئے ان کو پیسے دینے تاکہ انفراسٹرکچر کے وہ کام کریں اور وہاں سے کرپشن میں اضافہ ہو. یہ آج کی صورتحال ہے. احسن اقبال صاحب از اے وٹنس ٹو آل آف دس، اور ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ نے پیسے دینے، کیونکہ ہم نے کنٹینیوٹی رکھنی ہے، اور کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہمیں ان کو پیسے دینے، اور جہاں سب سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے ادھر آپ نے کاٹ. سو اکانومی وائز پاکستان از گوئنگ ٹو انفلیشن کا ذکر کیا تھا ابھی سلمان نے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو صورتحال ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، پچھلے سال ایگریکلچر 5 میجر کراپس نیگیٹو میں تھی. اب جتنی کراپس ہیں، رائس ہے، میز ہے، دوسری کراپس ہیں، وہ ساری بہ گئی ہیں. تو اب آپ کا ایک تو اس پر آئے گا، پریشر آئے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی، اور آپ کا فارن ایکسچینج اس پر لگے. اور ڈالر کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، لیٹ مارکیٹ فنکشن انڈیپینڈنٹلی. یہ جو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ڈالر کو، اس کے ویسے ہی نتائج ہوں گے جیسے مشرف نے جب چھوڑا تھا، جیسے جب اسحاق ڈار نے چھوڑا تھا. کیونکہ آپ جب زبردستی کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، مارکیٹ سے خرید کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، نارمل پروسیس رن نہیں کرنے دیتے، تو ایک تو آپ کی معیشت سفر کرتی ہے، آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو فارن ایکسچینج جب ایک دم سے کھلے گا، مارکیٹ فورسز جب کریں گی، تو پھر آپ کا 300 بھی جائے گا، اور وہ جھٹکا آپ برداشت نہیں کر سکیں.